الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ کیا انسان اتنا نڈر اور بے خوف ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کی طاقت کو بھی بھول چکا ہے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ ہمیں کسی وقت بھی کسی بھی عذاب سے دوچار کر سکتا ہے۔ ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہمیں وہ زمین میں دنسا سکتا ہے اور زمین پر زلزلہ طاری کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کتنے احسان کیے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے حوالے سے بتایا تھا کہ کس طرح زمین کی تشبیہ جو ہے، زمین کو جو تشبیہ دی گئی ہے وہ ایک وفادار اور فرما بردار جانور کی طرح دی گئی ہے، کہ جس طرح ایک فرما بردار جانور اپنے مالک کی کوئی بات نہیں ٹالتا، اس کا ہر حکم مانتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس طرح زمین کو بھی انسان کا فرما بردار بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے، تو انسان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اسی طرح فرما برداری کرتا، لیکن انسان نے ان تمام چیزوں کو بھول کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر کمر باندھ لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈرایا ہے، بتایا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، تمہیں اس قدر نڈر نہیں ہونا چاہیے، بے خوف اور لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے جو تمہارے لیے قوانین وضع کیے ہیں تمہیں انہی پر چلنا چاہیے، تمہیں شریعت سے باہر نکل کر اپنی مرضی نہیں کرنا چاہیے۔ ام امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ انسان کو زمین کے اندر دنسا سکتا ہے، زمین میں زلزلہ برپا کر سکتا ہے، چند سیکنڈ کے اندر اندر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ختم کر سکتا ہے۔ تو یہ انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کدھر سے عذاب آئے گا، کیسے عذاب آئے گا، تو یہ اس کے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں۔ جب یہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے، ان کی برکت کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں آپ کی امت کو کسی اجتماعی عذاب سے دوچار نہیں کروں گا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان اللہ سے بے خوف ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کو یاد کرا رہا ہے کہ بے شک میں نے یہ وعدہ ضرور کیا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان میری طاقت سے انکار کر دے، میری قوت سے غافل ہو جائے، میرے قانون کو توڑ دے، میری حدود سے باہر نکل جائے۔ میں نے انسان کے لیے جو حدود قائم کی ہیں، انسان کو اس کے اندر ہی رہنا چاہیے، اس کے اندر رہ کر ہی کام کرنا چاہیے۔ اگر انسان اس کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر اس کو کسی بھی وقت سزا دی سکتی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا تم اتنے نڈر ہو چکے ہو کہ جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم، کہ وہ بھیج دے تم پر، یعنی اللہ تعالیٰ بھیج دے تم پر حاصبا، اس ہوا کو جس میں پتھر ہو، جس میں کنکر ہو، یعنی کہ حاصب کا مطلب ہوتا ہے کہ پتھروں والی ہوا، وہ ہوا جس سے قوم لوط تباہ ہوئی تھی، وہ ہوا جس سے قوم عاد اور قوم سمود تباہ ہوئی تھی، یعنی کہ ان پر پتھروں کی بارش برسا دی گئی تھی۔ تو اس ہوا کی وجہ سے وہ طاقتور لوگ جو تھے
وہ اوندے منہ گر پڑے، ختم ہو گئے، اور وہ لوگ جو عاد اور سمود تھے وہ بڑے لہیم، شہیم، طاقتور، زوروار، پہاڑوں میں رہنے والے، پہاڑوں کو کاٹ ڈالنے والے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان جیسی زوراور قوم میں نے پوری دنیا میں ان کے بعد پیدا نہیں کی۔ تو ان کے ساتھ اللہ نے یہ کیا کہ پتھروں کی ہوا ان پر بھیج دی، اور اس ہوا کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہی ہوا کہ ان پر بھی یہی پتھروں کی ہوا جو تھی وہ بھیج دی گئی، اور اس کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی یہاں بھی اسی بات سے ڈرایا ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم پر ایسی ہی ہوا بھیج دے، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تم عنقریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سے، یعنی زمین کے اندر دنسا دینے کی بات کی ہے، اور اس آیت میں اوپر کے عذاب کی بات کی ہے کہ میں ایسی ہوا بھیج سکتا ہوں جو تمہیں پتھروں کی وجہ سے تباہ و برباد کر دے گی، تم پر پتھروں کی بارش ہو جائے گی اور تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ نیچے سے بھی، زمین کے اندر سے بھی کوئی عذاب کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے، اور زمین کے اوپر سے بھی، ہوا کے ذریعے بھی، آسمان سے بھی کوئی ایسا عذاب کا ماحول بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ سو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلے، اللہ کی بنائی ہوئی حدود و قیود سے باہر نہ نکلے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شریعت کے مطابق چلے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت اس کو اپنی پکڑ میں لا سکتا ہے۔ پھر جب وہ پکڑ میں لائے گا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈرانا کیسا تھا۔ جب اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ صرف ڈرا رہا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے، جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، اس کو نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ اس کے لیے کچھ مشکل ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کر گزرتا ہے تو پھر وہ ٹلتا نہیں، پھر اس کے نتائج ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لو، یہ نہ ہو کہ تمہیں زمین کے اندر دنسا دیا جائے، یا تم پر ایسی ہوا بھیج دی جائے جس سے پتھر ہو، کنکر ہو، اور اس ہوا کی وجہ سے تم ختم کر دیے جاؤ۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ تم اللہ سے ڈر کر اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں آ جاؤ، اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ، تاکہ تم پر اللہ اپنی رحمت کرے۔ اگر تم اللہ کے قوانین کو توڑو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بھی وقت کسی بھی عذاب سے دوچار کر سکتا ہے، پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے توبہ کرو اور اللہ کے فرما بردار اور مطیع بن جاؤ۔ اسی میں انسان کی بہتری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن، اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔